بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ رحمان کی ابتدائی آیتوں میں بیان فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ رحمان ہی کی وذات بعض لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کوئی انہی کے جیسا انسان سکھلاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم کوئی انسان ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا رد کیا اور کہا نہیں، نبی پاک علیہ السلام کو قرآن کا علم دینے والے، قرآن سکھانے والا اللہ رب العالمین الرحمن علم القرآن، رحمان ہی ہے جس نے اپنے نبی کو قرآن کی تعلیم دی ہے، قرآن کو سکھلایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا خلق الانسان، رحمان کی بہت ساری نعمتیں انسانوں پر ہیں، مخلوقات پر ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ خلق الانسان، اللہ رب العالمین ہی نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، خلق الانسان۔ اور اللہ رب العالمین کی ایک اور بڑی نعمت ہے، سورہ رحمان میں اللہ رب العالمین نے اپنی بہت ساری نعمتوں کو شمار کیا ہے، بہت ساری نعمتوں کو گنایا ہے۔ ان نعمتوں کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے کہا علمہ البیان، کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بولنا سکھلایا۔ جو اس وقت ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، اپنے دل کی باتوں کو، دلی جذبات کو، احساسات کو اور اپنے ارادوں کو جو دوسرے لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت۔ چنانچہ ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زبان عطا کی، اور زبان کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ وہ لوگ اپنے آپ کو محروم سمجھتے ہیں جو اس صفت سے متصف نہیں ہوتے، جن کے پاس زبان تو ہے لیکن زبان سے بول نہیں سکتے، گفتگو نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا علمہ البیان، کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بولنا سکھلایا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، آپ دیکھیں اس کے پاس بہت ساری تعلیم نہیں ہوتی، علم نہیں ہوتا، لیکن ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنی مادری زبان میں اپنی باتوں کو رکھ سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کا خاص الہام ہوتا ہے کہ ہر بچہ اپنی مادری زبان کو کے بولنے کو پر قادر ہوتا ہے۔ ہم علماء اور طلباء کو اس بات کی زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بیان کے اوپر قدرت حاصل کریں، بیان کے معاملے میں کمال پیدا کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اگر جب ہمارے اندر یہ صفت ہوگی، زبان و بیان کا ہنر آئے گا، تو ہم اپنی باتوں کو بہتر انداز میں سامعین کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اور لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف آمادہ کر سکتے ہیں، توحید کی دعوت دے سکتے ہیں، اللہ کی معرفت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت لوگوں کے اندر ڈال سکتے ہیں، یا ہے کہ ان کو اس سے آشنا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس طرح کا جو پلیٹ فارم فراہم کیا جاتا ہے مدارس کے اندر، جامعات کے اندر، مختلف ناموں کے ذریعے، مختلف ناموں سے اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس طرح کے جو ہفتہ واری پروگرام ہوتے ہیں، صرف یہاں نہیں بلکہ دیگر مدارس اور جامعات کے اندر بھی اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو اس لائق بنانا
تاکہ آپ دعوت کا کام، تبلیغ کا کام بہتر انداز میں، بہتر شکل میں کر سکیں، اور اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا احساس کر سکیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ خصوصی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہوئی۔ اسی طرح دیکھیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہو قدیم رجلان من المشرق فخطبا، کہ دو شخص مشرق کی طرف سے یعنی عراق کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فخطبا، اور دونوں آدمی نے خطبہ دیا، تقریر کی دونوں شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، فعجب الناس لبیانہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ان دونوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تقریر کی تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، اور ان کے بیان کے اندر جو زور پایا جا رہا تھا اور ان کے بیان کے اندر جو خوبصورتی پائی جا رہی تھی اور جو زبردست خطبہ تھا، اس خطبے سے لوگ بڑے متاثر ہوئے۔ تو جب دیکھا کہ لوگ تعجب کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان من البیان لسحرا، ان من البیان لسحرا، کہ بعض تقریریں ایسی ہوتی ہیں، بعض بیان ایسا ہوتا ہے جس کے اندر ویسا ہی اثر ہوتا ہے جس طرح اثر کیا ہے، جادو کا ہوتا ہے۔ اس حدیث سے بھی زبان و بیان کی اہمیت معلوم ہوتی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب فتح الباری کے اندر اس حدیث کی بڑی اچھی تشریح کی ہے، کہا کہ بعض لوگوں نے اس حدیث کو بیان کے مضموم ہونے پر اور بعض نے ممدوح ہونے پر اس سے استدلال کیا ہے، لیکن یہ کہ کلام جو ہے ہمارا اور آپ کا کلام، ہماری اور آپ کی باتیں بسا اوقات وہ اچھی ہوتی ہیں، مضموم بھی ہو سکتا ہے اور کیا ہے، ممدوح بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ حق کی لوگوں کو وصیت کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، کتاب و سنت کی خدمت کر رہے ہیں اور آپ کے اندر طلاقت لسانی پائی جاتی ہے تو یہ اچھی صفت ہے اور یہ مطلوب ہے۔ میرے بھائیوں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا کہ یہ 9 ہجری میں، سن 9 ہجری میں وفد بنی تمیم کے یہ لوگ آئے تھے۔ ایک کا نام ابن بدر بن امرؤ القیس بن خلف تھا اور دوسرے کا نام عمرو بن احتم تھا، اور یہی دونوں آدمی اس حدیث سے مراد ہیں۔ خلاصہ کلام میں آپ طلبہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو موقع دیا ہے، سیکھنے کا موقع، تقریر سیکھنے کا موقع یا اسی طرح تحریر سیکھنے کا موقع، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور ایک اچھے خطیب یا اچھا خطبہ جو ہو سکتا ہے اس کی آپ تیاری کریں۔ اگر آپ دیکھیں گے تو خطبے کے 2 اہم عناصر ہوتے ہیں۔ خطبہ کے اندر 2 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ ایک کو ہم کیا ہے، بناء الخطبہ سے تعبیر کرتے ہیں، خطبہ کی بناوٹ، تقریر کی بناوٹ کیسی ہونی چاہیے، اور دوسری جو چیز ہے القاء الخطبہ، ہمیں خطبہ کو سامعین کے سامنے کیسے پیش کرنا چاہیے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ تفصیل کا موقع نہیں، میں صرف جو اہم نکات ہیں ان چیزوں کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آئندہ جب آپ اس طرح کے پروگراموں میں شامل ہوں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ آپ کے خطبے کے اندر، آپ کی تقریر کے اندر حسن و جمال پیدا ہو سکے اور آپ کی باتوں سے سامعین بہتر طریقے سے متاثر ہو سکیں، آپ اپنی باتوں کو ان کے دلوں تک آپ پہنچا سکیں، ان کی دل کو آپ آواز، ان کے دل پر آپ دستک دے سکیں۔ خطبے کی بناوٹ میں 3 چیزیں اہم ہیں، 3 عناصر خطبے کے اندر ہونے چاہیے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے، پہلا جو عنصر ہے خطبہ کا، وہ مقدمہ ہے۔ بہت سارے طلبہ آتے ہیں اور اپنی تقریر شروع کرتے ہیں لیکن ان کی تقریر مقدمے سے خالی ہوتی ہے، اور جو تقریر کا مقدمہ ہونا چاہیے اس کے اندر 3 چیزیں ضروری ہیں کہ وہ پائی جائیں۔ 3 چیزوں کا مقدمے کے اندر بھی پایا جانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلی چیز جو تقریر کے مقدمے میں ہونی چاہیے وہ یہ کہ حمد و ثنا، اللہ رب العالمین کی توصیف، بڑائی اور بزرگی ایک مقرر اور ایک خطیب کو اپنے خطبے کی ابتدا میں اور مقدمے میں بیان کرنی چاہیے۔
اور اسی طرح مقدمے میں دوسری چیز شہادتین کا ذکر کرنا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیں۔ اسی طرح تیسری چیز جو مقدمے کے اندر پائی جانی چاہیے، الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ یہ خطبے کا پہلا عنصر مقدمہ ہے، اور مقدمے کے اندر تین چیزیں پائی جانی چاہیے۔ پہلی چیز حمد و ثنا، دوسری چیز شہادتین، اور تیسری چیز الصلاۃ علی النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ تقریر کا اور خطبے کا جو دوسرا اہم عنصر ہے، اور جو تقریر کا لب لباب ہوتا ہے، خلاصہ ہوتا ہے، مغز ہے، وہ کیا ہے کہ آپ اپنے موضوع کو سامعین کے سامنے پیش کریں، جسے عربی زبان میں عرض کہا جاتا ہے۔ آپ اپنی تقریر کو پیش کریں، اور جب آپ اپنی تقریر کو سامعین کے سامنے رکھیں اور کسی محفل میں رکھیں، تو عرض میں دو چیزیں کیا ہے نہایت اہم ہوتی ہیں۔ دوران تقریر جب آپ اپنی تقریر پیش کر رہے ہوں، دو چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ پہلی چیز یہ کہ آپ کی تقریر کے جو اہم عناصر ہیں اور جو اہم نکات ہو سکتے ہیں، ان نکات کی آپ ضرور کیا ہے وضاحت کریں، کہ ہماری تقریر کے اندر یہ موضوع ایک رئیسی عنوان ہوتا ہے، مین عنوان ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مختلف ذیلی عناوین ہوتے ہیں، بعض نکات ہوتے ہیں۔ تو ان نکات کی نشاندہی بھی خطیب کو، مقرر کو اپنے خطبے اور اپنی تقریر میں کرنی چاہیے۔ دوسری اہم چیز جس کا بسا اوقات طلبہ خیال نہیں رکھتے ہیں، وہ یہ کہ تقریر کے اندر مواد علمیہ ہونا چاہیے، علمی مواد ہونے چاہیے، اور علمی مواد میں بھی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی تقریر مدلل ہونی چاہیے، اس کے اندر قرآن کی آیتیں ہونی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ایسا عنوان، ایسا موضوع ہے جس میں عقلی دلیل کی ضرورت ہے، تو نقلی دلیل بھی ہونی چاہیے اور عقلی دلیل بھی ہونی چاہیے، جیسا کہ ہمارے اسلاف کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی تھیں۔ آپ ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریریں دیکھ لیں، اسی طرح آپ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریریں دیکھیں، اسی طرح مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریریں دیکھیں، آپ کو دونوں طرح کی دلیلیں نظر آئیں گی، نقلی دلیلیں بھی، اور نقلی دلیل سے مراد کیا ہے؟ کتاب و سنت کی دلیلیں، اور اس کے علاوہ جو عقلی دلیل وہ بھی ان کی تقریروں کے اندر پائی جاتی، تاکہ آپ اپنی بات کو سامعین کے ذہن و دماغ پر صحیح طور پہ پہنچا اور اتار سکیں۔ اسی طرح تیسری اور آخری چیز جو خطبے کا اہم عنصر ہوتا ہے اور اہم نقطہ ہوتا ہے، کہ ہماری تقریر کے اندر خاتمہ بھی پایا جانا چاہیے۔ بعض طالب علم آتے ہیں اور اپنی تقریر بلا مقدمے کے، بلا خاتمے کے، صرف ان کی تقریر کے اندر ایک عنصر پایا جاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ عرض۔ وہ پیش کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، نہ مقدمہ ہوتا ہے نہ خاتمہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے تقریر کا جو حسن ہونا چاہیے، جو خوبصورتی ہونی چاہیے، وہ خوبصورتی باقی نہیں رہتی ہے۔ تو ہماری تقریر کے اندر بالخصوص جب آپ بڑی کانفرنسوں میں ہوں یا کہ بڑی محفلوں میں ہوں، تو ایسے موقع پر لوگ اس کو ملحوظ کرتے ہیں، یا کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی تقریر کے اندر خاتمہ ہے یا نہیں۔ اور خاتمے میں دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک یہ کہ جو آپ نے تقریر کی ہے، آپ اپنی تقریر کا خلاصہ خاتمے میں بیان کریں۔ اپنی تقریر کا خلاصہ ما حصل ایک خطیب کو تقریر کے آخری مرحلے میں، خطبے کے آخری مرحلے میں بیان کرنا چاہیے۔ اسی طرح خاتمے میں دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ ہم دعا بھی کریں، اللہ رب العالمین کا شکریہ بھی ادا کریں۔ چنانچہ خاتمے کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ اپنی باتوں کا خلاصہ، دوسرا یہ کہ دعا بھی آدمی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ یہ خطبے کی بناوٹ سے اس کا تعلق تھا، تین چیزیں تھیں، مقدمہ، عرض اور خاتمہ، اور اس سے متعلق یہ چیزیں تھیں۔ اور دوسرا جو اہم نقطہ ہے خطبے کا، وہ یہ کہ القاء، کہ جب آپ کیا ہے خطبے کو پیش کریں تو اس کے اندر بھی، پیش کرنے کے اندر بھی کچھ چیزوں کی ہمیں کیا رعایت کیا ہے کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی بات یہ کہ خطیب کو جری ہونا چاہیے،
ایک خطیب کو جری ہونا چاہیے، اس کے اندر جرأت ہونی چاہیے، اس کے اندر بے باکی ہونی چاہیے، بہادری ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ اپنی بات کو پیش بھی کر رہا ہے، ڈر بھی رہا ہے. تو ڈر اور یہ جرأت دونوں کیا ہے؟ بالکل کیا ہے؟ متضاد شے ہیں، دونوں الگ چیزیں ہیں. اس لیے آدمی جب خطبہ دینے آئے، اسٹیج پہ چڑھے یا ممبر پہ آئے تو اس کے اندر سے ڈر اور خوف کو نکل جانا چاہیے. تو پہلا جو وصف ہے یا پہلی جو صفت ہے جو القاء کے اندر ہونی چاہیے وہ یہ کہ الجرأہ، کہ خطیب کے اندر جرأت ہوتی ہے اور بے باکی ہوتی ہے. دوسری جو چیز یہ کہ الطلاقہ، کہ ہماری زبان بھی کیا ہے؟ چلنی چاہیے. طلاقت لسانی ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ کچھ کہہ رہے ہیں، زبان پھسل رہی ہے، بجائے کچھ کہنے کے کچھ کیا ہے ہماری زبان سے ادا ہو جا رہا. نہیں، تو زبان و بیان پر عبور اور کمانڈ حاصل ہونا چاہیے. اور یہ کیسے ہوگا؟ آدمی کے مطالعے سے ہوگا. آدمی جب گہرائی کے ساتھ کسی موضوع پر مطالعہ کرے گا تو پھر اس کے اندر زبان و بیان کی خوبصورتی پیدا ہوگی اور زبان کے اندر روانی پیدا ہوگی جو بہت سارے خطبہ کے اندر نہیں پائی جاتی. تیسری جو چیز ہے جس کا تعلق القاء سے ہے وہ یہ کہ آدمی کے اندر خود اعتمادی ہونی چاہیے. جس موضوع پر آپ خطبہ دیں آپ مکمل پورے اعتماد ہوں. آپ کے پاس مکمل اور اعتماد کب آئے گا؟ فقہ کب پایا جائے گا؟ جب آپ کے پاس معلومات ہوں، جب آپ کے پاس مواد ہوں گے، جب آپ نے پڑھا ہوگا، جب آپ نے مطالعہ کیا ہوگا اور اس موضوع کے ما لہو و ما علیہ کو سمجھا ہوگا، تب جا کے آپ کے اندر خود اعتمادی ہوگی اور آپ پوری جرأت کے ساتھ سامعین کے سامنے اپنی باتیں کیا ہے رکھ سکتے ہیں. اسی طرح چوتھی چیز یہ کہ آپ جو موقف سامعین کے سامنے لانا چاہ رہے ہیں اس کو صحیح طور پہ آپ پیش کریں. آپ خود کیا ہے شش و پنج میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کے اندر خود ہی کیا ہے شک ہے، شبہ ہے. تو جس معاملے میں خود کیا ہے آپ کو شبہ ہے، اس موقف کو آپ کیسے دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں؟ اس لیے صحیح موقف کا آدمی کو انتخاب کرنا چاہیے اور اس کو صحیح طریقے سے سامعین اور جمہور کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ جب آپ تقریر یاد کریں تو میں نے کہا، اس سے پہلے بھی میں نے بتلایا کہ تقریر آپ ٹھیک سے یاد کریں، ضبط پایا جانا چاہیے اور ٹھیک سے ضبط کریں. آپ چاہے وہ نصوص کا تعلق ہو یا ایک الفاظ جملے کا تعلق ہو یا ایک تاریخوں کا تعلق ہو، تو تقریر آپ ٹھوس طریقے سے یاد کریں، مضبوط طریقے سے یاد کریں. اسی طرح مقرر کے لیے، خطیب کے لیے القاء کے دوران ایک اور چیز ہے کہ صرف آپ زبان پہ بھروسہ نہ کریں بلکہ سامعین آپ کی شخصیت کو بھی دیکھتے ہیں، آپ کے جسم کو بھی دیکھتے ہیں، آپ کے حرکات و سکنات سے بھی دیکھتے ہیں اور اس سے بھی سیکھتے ہیں، اس سے بھی سمجھتے ہیں. اس لیے ایک خطیب کو اپنے جسم کے اعضاء و جوارح سے بھی اپنی باتوں کو پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. جیسا لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں، جو باتیں آپ کر رہے ہیں، اس کے اعتبار سے آپ کا اشارہ اور کنایہ بھی کیا ہے پایا جانا چاہیے. اسی طرح آخری چیز وہ یہ کہ آپ کا جو انداز ہونا چاہیے وہ انداز حکیمانہ ہونا چاہیے، بہتر اسلوب ہونا چاہیے تاکہ آپ بہتر طریقے سے لوگوں کو متاثر کر سکیں. اگر آپ کا انداز اچھا نہیں ہوگا، اسلوب اچھا نہیں ہوگا، پھر آپ اپنی باتوں کو بہتر طریقے سے سامعین کے گوش و گزار کیا ہے نہیں کر سکتے. یہ چند بنیادی باتیں تھیں، بنیادی چیزیں تھیں جن کا تعلق خطبے سے تھا، القاء سے تھا. میں نے مناسب سمجھا کہ آج کی اس مجلس میں اس طرح کی باتیں آنی چاہیے تاکہ آئندہ آپ ان باتوں سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی آنے والی زندگی میں آپ بہتر خطیب بن کر اپنے سماج، معاشرے، مسلمانوں کی آپ کیا خدمت کر سکیں اور کتاب و سنت کی آپ بہتر داعی اور پیغامبر کیا ہے بن سکیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو بہتر خطیب، بہتر مقرر، بہتر داعی بنائے اور جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر قائم و دائم رکھے اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.